شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سپیکس اور میں ہوں اسامہ افضل۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہر دور کے اندر کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے۔ ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، ایسے نفس نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس فتنے سے آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ اکرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی جنت اور دوزخ سے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال کتنے دن اس دنیا میں رہے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا ظہور اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا، اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہ ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہ ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھے ہو جائیں گی، یعنی ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا۔ تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش اور
اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک دے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نبی نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے دجال سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور ہو، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گی۔ اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائے ہوں گے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سبز و شاداب کر دے گا، اور اس کے اندر ہر طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اس کو پہچان لے گا۔ اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو نہ پہچان سکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ان دونوں فرشتوں کے نام بتا دوں۔ ان میں سے ایک دجال کے دائیں طرف ہوگا اور ایک بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہیں سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا، بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے انسان ایسے بھی ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسان کا مسیحا اور نجات کا ذریعہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلیل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، جبکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی بدعمالیاں اور شقاوت قلبی کی باعث ان کے ایمان کی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ کر دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ دوستو، دجال کا حصہ نمبر 1 آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کی دوسرے حصے کی ویڈیو کچھ ہی دن بعد آپ کے سامنے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو آپ کا ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔